کچھ ہی دنوں کا مہمان، رحمت سے بھر لو جھولیاں، گزر رہا ہے رمضان. آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ روبی راؤ، صدا وسیم، ڈاکٹر حمیرہ. پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں روبی کی نعت کے ساتھ. تو آج کون سی نعت سنا رہی ہیں آپ؟ آج صدف میں نے نعت نکالی ہے نہ کلیم کا ہے تصور. بہت پیاری نعت ہے ماشاء اللہ. اور آپ کی آواز میں ویسی ساری نعتیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو چلیں ہم پروگرام کا اسٹارٹ کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو. میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو. مجھے دیکھ کر جہنم، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا کوئی ہے جہاں میں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا کوئی ہے جہاں میں. میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گی. نہیں دور ہے مدینہ، میں ابھی پکار لوں گی. نہیں دور ہے مدینہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو. میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ.
کہا المدد تو بھر گیا سفینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ، مجھے موت بھی جو آئے، تو ہو سامنے مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینا۔ آج کا پروگرام ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ پچھلے پروگرام کا کنٹینیویشن ہے لیلۃ القدر کے اوپر، جو ہمیرا نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا اس کی کنٹینیویشن ہے۔ تو چلیے ہمیرا جی کی طرف چلتے ہیں، ڈاکٹر ہمیرا کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں مور انفارمیشن اباؤٹ لیلۃ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ رسول پاک سے ارشاد ہے، جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو تو اس کو چاہیے شب قدروں میں کثرت سے عبادت الہی بجا لائے، تاکہ باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا کر دے۔ آج کے اس پروگرام میں میں شب قدر کی دعا بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول پاک سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا مانگوں؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یعنی اللہم عفو، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور تحب العفو آپ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ شب قدر کی خاص دعا ہے اور شب قدر کی راتوں میں کثرت سے اس کا ورد رکھیے۔ بے شک اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور اگر خلوص اخلاق اور خلوص نیت سے اس کو مانگا جائے تو یقین کیجئے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آقا کریم جب ایک دفعہ معاف کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ پکڑ نہیں کرتا۔ شب قدر میں اگر ہمیں دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو یقین کیجئے کہ ہمارا مقدر قابل رشک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب شب قدر آتی ہے
تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر بندے کو جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے تو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پس جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا ادا کیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں میرے بندے اور بندیوں نے اپنا وہ فرض جو ان پہ لازم تھا مکمل طور پہ ادا کر دیا، پس مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میرے کرم اور میری بلندی اور مرتبے کی قسم میں ان کی تمام دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہاری بخشش کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ رسول پاک نے فرمایا جب یہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو پورے پاک صاف ہو کر لوٹتے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ جمعۃ الوداع آنے والا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمیں؟ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور برکت تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جمعے کے حوالے سے۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جمعے کو ہی ان کا انتقال ہوا۔ جمعے کے دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ جمعے کے دن ہی فنا کی بے ہوشی اور بے حسی تمام مخلوقات پہ طاری ہوگی، اس لیے جمعے کے دن کا خاص ورد، اس دن کا عمل کثرت سے درود پاک کو پڑھنا ہے، اور وہ بھی رمضان کا جمعہ جو افضل ترین جمعہ ہے، اور اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہونے کے بعد جب مسلمان جنت میں پہنچ جائیں گے تو جمعے کا دن وہ مبارک دن ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اول عشرہ تو عشرہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت تھا، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ جس طرح رمضان کو باقی مہینوں پہ افضلیت حاصل ہے، اسی طرح یہ آخری عشرہ باقی 2 عشروں پہ فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہو رہی ہے اے مسلمانوں رحمت کی بارش ہو گئی، مغفرت بھی کر دی گئی، اب آؤ جہنم سے نجات حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے چھٹکارا ادا کرے گی۔ اور جمعۃ المبارک میں اس کی رحمت اور اس کی برکت 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ جمعۃ الوداع ہو تو اس کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو ماہ مبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور ماہ مبارک کے یہ آخری جمعہ اب پورے سال کے بعد آئے گا، اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک دن کی رحمتوں اور برکتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ نبی پاک نے حدیث میں ارشاد فرمایا بہت بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اگلا رمضان بھی دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کی بہت اہمیت ہے۔ رسول پاک نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور فرمایا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھو، اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھو، اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو ہر مہینے 1 دفعہ، اور ہر مہینے اگر نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، خاص طور پہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لو۔
صلاۃ و تسبیح کی نماز جو ہے وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کی جاتی ہے. اس میں پہلی رکعت میں آپ مطلب جس طرح آپ نارمل 4 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پڑھیں گے، لیکن اس میں جو ہم پڑھتے ہیں ایکسٹرا تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں. تو اس کو 75 دفعہ ان ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے نیت کر لی، آپ نے ثنا پڑھی یعنی سبحانک اللہم پڑھا. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا. اس کے بعد آپ نے اپنی نماز کا بقیہ پورشن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے کوئی سورت لگائی. اس کے بعد آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح یعنی تیسرا کلمہ پڑھیں گے. اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھیں گے تو آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں گے تو پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 دفعہ اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد پہلے اور دوسرے سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھیں گے تو 10 دفعہ پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے میں آپ سجدے میں ہی اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے. اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو ٹوٹل جو ہے آپ نے اس رکعت کے اندر 75 دفعہ یعنی 75 ٹائم مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لی آپ نے. تو اسی طرح آپ کو ہر رکعت میں اسی تسبیح کو اسی ترتیب سے 75 ٹائم پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، اس لیے ثنا کے بعد 15 ٹائم آپ نے پڑھا تھا، لیکن دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کیونکہ ہم ثنا نہیں پڑھتے ہیں یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھتے ہیں، تو جب آپ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت لگائیں گے. تو پھر وہی ترتیب رہے گی، سیم وہی ترتیب رہے گی، لیکن دوسری تیسری اور چوتھی رکعت میں پہلے 15 دفعہ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے. اس کے بعد اسی ترتیب کو فالو کریں گے، 10 رکعت پڑھیں گے تو 75 ٹائم ہو جائے. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو کہ آپ نے کسی رکعت میں کم پڑھ لی ہے تو آپ سیکنڈ سجدے میں اس کو کنٹینیو کر کے اپنی تعداد 75 ٹائم مکمل کر کے پھر آپ اٹھ کے 3rd رکعت اور 4th رکعت مکمل کریں گے، اور باقی نماز ویسے ہی آپ کی جیسی طرح ہوتی ہے اسی طرح کنٹینیو. تو ٹوٹل یعنی کہ 4 رکعت میں ہم 300 ٹائمز پڑھیں گے. یس. اچھا، ایک اور سوال ہے ڈاکٹر حمیرہ کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کو رمضان میں خاص طور پہ ضرور پڑھنی چاہیے، تو کوئی اسپیسیفک ٹائم ہے کہ ہم اس کو اگر تہجد میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، یا ہم جمعہ الوداع میں پڑھیں زیادہ ثواب ہے، یا کوئی ایسا ٹائم ہے اس کا، یا ہم کسی بھی ٹائم پڑھیں گے تو سیم ہی بات ہے؟ آپ کسی بھی ٹائم پڑھیں اس کے لیے سیم ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ روزانہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں 1 دفعہ پڑھیں. لیکن اگر آپ شب قدر کی راتوں میں پڑھ رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ آپ رات کو پڑھیں تاکہ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر بھی مل جائے. کیونکہ ویسے ہی ہر عبادت کا جو ثواب ہے وہ ہزاروں راتوں سے بہتر زیادہ ہی ملتا ہے. آئی پریفر، کیونکہ میں جو پڑھتی ہوں وہ میں اس طرح پڑھتی ہوں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اس نماز کو پڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور اس دوران کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے گھر کے اندر، ہر گھر میں ایسے ہی ہوتا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا لیٹ نائٹ انسان سکون سے پڑھے تاکہ اس کی پوری کنسنٹریشن ہو، کیونکہ اس کو پڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ کی تعداد کی کاؤنٹنگ میں ذرا گڑبڑ نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سکون کی اس میں پڑھا جائے. اچھا، ایک اور بات میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ اگر ہم نے پوری نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمیں فیل ہو کہ ہم نے کچھ کم پڑھی ہیں، تیسرا کلمے کو ہم نے کچھ اگر کاؤنٹنگ میں ہو تو ہم نماز پڑھنے کے بعد کہ ہم آخر میں پڑھ سکتے ہیں ایکسٹرا؟ نہیں، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد تو کوئی چیز نہیں پڑھ سکتے. تو اگر غلطی ہو تو ہم دوبارہ سے اس کو اسٹارٹ کریں؟ غلطی ہو تو دوبارہ تو میں نہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن باقی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دینے والا ہے، کیونکہ یہ تو نفل نماز ہے نا، اس میں کوئی گناہ کا
تو پہلو نہیں آتا ہے اس کے اندر، کیونکہ جان بوجھ کے جان بوجھ کیا کے جائے نہیں تو کی ویسے نا، آپ کی معافی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی انٹینشن دیکھتا ہے، آپ کے کھڑے ہونے کو دیکھتا ہے کہ آپ نے کس انٹینشن سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. ڈاکٹر حمیرہ، آپ نے بہت اچھی چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کی ہیں، اینڈ آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی ہیلپ فل فار ایوری ون. آپ لوگ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے سینٹ چارلس مزوری میں جو مسجد ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کو آپ لوگ کی ڈونیشن کی بہت ضرورت ہے. یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے جس میں ایک چیز کا جو اجر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہیں زیادہ بڑھ کے دیتے ہیں، تو آپ پلیز اس کو مسجد کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں، اور دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اب تو اتنا ایزی ہو گیا ہے، جیسے پہلے مشکل ہوتا تھا، اب تو آپ گو فنڈ میں جائیں یا ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں. اس کے سارے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں تاکہ ہماری مسجد بھی جلد از جلد تعمیر ہو سکے. اللہ کا گھر ہے اور اس میں آپ لوگوں کی بہت ہیلپ کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کہ ماشاءاللہ جیسے کہ طاق آتے ہیں اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور روبی کو اور ڈاکٹر حمیرہ کو ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر تھوڑی سی بھی انفارمیشن سے آپ کو ہیلپ ملی ہے تو وہ ہمارے لیے بہت ہے. تو پلیز اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا. تو اب چلیں دعا کے لیے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر حمیرہ کی طرف. آج میں آپ کو قرآن کی کچھ سورت کی تلاوت کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کروں گی، اور یہ قرآن کی یہ صورتیں جو ہیں ان کو گلدستہ قرآن بھی کہا جاتا ہے. یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، اور اس کو پڑھنا ایسا ہے کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک فلاور بوکے پیش کرتے ہیں. تو میں اس کی تلاوت سے اپنی دعا کا آغاز کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے پاک پروردگار، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، چھپے کھلے اور ظاہر کو جاننے والے، ہر چیز کے مالک، یا اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. یا اللہ ہم تیری پناہ اور تیری عافیت چاہتے ہیں، تیری رحمت کے واسطے فریاد کرتے ہیں. الہی دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے. یا اللہ ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہم تیری رضا، تیری خوشنودی اور جنت چاہتے ہیں. تیری ناراضگی، تیرے غصے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں. الہی ہمارے گناہوں کو بخش دے. الہی ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر. الہی ہمارے رزق میں برکت دے. یا اللہ ہم تجھ سے تمام بھلائیاں مانگتے ہیں اور تمام غیر متوقع ناگہانی آفات، بلیات اور بیماریوں سے حفاظت چاہتے ہیں. یا اللہ نیکی کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہم تجھ پہ ایمان لائے ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمیں آتش دوزخ سے بچا. یا اللہ ہمیں آتش دوزخ سے محفوظ فرما. اے میرے رب
ہم سے جو بھول چوک جو قصور ہو جائیں اللہ ہی ان پہ ہماری گرفت نہ کرنا، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی طاقت ہم نہیں رکھتے۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، ہمارے لیے تمام منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ یا الہی ہمارے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو اس دن معاف کرنا جس دن حساب ہوگا۔ یا اللہ ہمارے قبر کی وحشت کو انس سے بدل دینا۔ یا اللہ قرآن کریم کی برکت کے سبب ہم پہ رحم فرما، اس کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما۔ الہی تو ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے جو سچے دل سے ایمان لائے۔ تو پاک ہے، بے عیب ہے، ہم تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے اسم الہی کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتی ہوں، ہم پہ اپنا رحم کرم اور اپنا فضل فرما، ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی تیری امانت ہے اور ہم تیرے سامنے اس حال سے حاضر ہونا چاہتے ہیں کہ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پروردگار ہماری دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، ہمارا انجام بخیر ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمیں روز محشر رسول پاک کی شفاعت نصیب کرنا، حوض کوثر کا پانی عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین ثم آمین۔